اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی اس سٹنگ میں ہم موت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ احادیث کا مطالعہ کریں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ذکر حازم الذات یغنی الموت۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرو جو تمام لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن آدم کو تلقین کی ہے کہ وہ موت کو بہت زیادہ یاد کرے، یعنی زبان سے بھی اس کا اقرار کرتا رہے تاکہ دوسروں کو موت کی حقیقت کے سمجھنے کا ادراک ہو اور دل میں بھی اس کو یاد رکھے، ہرگز اس دنیا کی گہما گہمی میں نہ کھوئے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے لذتیں رکھی ہیں، یعنی دنیا میں انسان کے لیے سرور اور لطف اٹھانے کا سامان پیدا کیا ہے جس سے انسان فیض یاب ہوتا ہے۔ یہ نعمتیں جسمانی بھی ہو سکتی ہیں اور روحانی بھی۔ موت ان تمام چیزوں کا رابطہ انسان سے توڑ دیتی ہے، لیکن اسے یاد رکھنے میں انسان کی بھلائی ہے اور نجات ہے۔ موت کو یاد رکھنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، انسان میں دنیا کی محبت اور اس کی حرص میں کمی واقع ہوتی ہے، اس لیے گناہوں سے بچا رہتا ہے، نیکیوں کی طرف میلان ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی مر جاتا ہے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے اور مومن کی عمر زیادہ ہونے سے بھلائی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن اپنی زندگی میں نیک اعمال کرتا رہتا ہے اور اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں، گویا اس کے درجات بلند ہونے کا سامان تیار ہوتا رہتا ہے۔ طویل عمری انسان کے لیے خیر کا باعث ہے اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزاری جائے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا الاموات، تم وفات پائے ہوئے لوگوں کی برائیاں مت بیان کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تلقین اس لیے کی کیونکہ جو شخص مر جاتا ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ اگر میت کے پاس مردہ شخص کی برائیاں کی جائیں تو وہاں موجود فرشتے گواہیاں لکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنے حق میں خیر اور بھلائی کی دعا کرو، اس لیے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو ملائکہ اس پر آمین کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تحفۃ المؤمن الموت، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کو مومن کے لیے تحفہ اس لیے قرار دیا کیونکہ مرنے کے بعد ہی مومن جنت میں جا سکتا ہے، وہاں کی لازوال اور من پسند نعمتوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ دنیا کی طرح طرح کی تکلیفیں وہاں نہیں ہوں گی، راحت ہی راحت ہوگی۔ مومن برزخ کی زندگی بھی پرسکون اور نعمتوں میں گزارے گا اور موت ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیدار سے فیض یاب ہونے کا واحد راستہ ہے۔ اس لیے مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ موت کا خوف دل سے نکال دے۔ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، لیکن 3 عمل جاری رہتے ہیں، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا کوئی علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرے نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ مسلم۔ جب انسان زندہ ہوتا ہے تو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ مرنے کے بعد یہ تمام اعمال انسان نہیں کر سکتا، ان کا ثواب انسان حاصل نہیں کر سکتا، یعنی تمام ثواب اور نیک اعمال انسان سے منقطع ہو جاتے ہیں۔ 3 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں جاری رہتا ہے۔ پہلا صدقہ جاریہ، یعنی وہ صدقہ جس سے اس شخص کے مرنے کے بعد لوگ فائدہ اٹھا سکیں، مثلاً کوئی مدرسہ بنوا دینا، کوئی مسجد بنوا دینا، کوئی ہسپتال بنوا دینا جہاں سے لوگ فی سبیل اللہ فائدہ اٹھائیں، یا کوئی کنواں کھدوا دینا جہاں حاجیوں کو پانی پلانے کا انتظام کر دینا۔ تو جب تک لوگ یہاں سے پانی پئیں گے اس شخص کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔
اگر کوئی شخص کوئی کتاب لکھے یا کوئی ایسا علم نافذ کرے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، جیسے تدریس قرآن یا تدریس حدیث وغیرہ، تو نیکیاں اس شخص کو ملتی رہیں گی۔ ایک استاد سے ایک دوسرا شخص سیکھتا ہے، اس شاگرد سے پھر کسی اور نے سیکھا، اس سے کسی تیسرے فرد نے سنا، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور تمام نیکیاں اس استاد کو ملتی جاتی ہیں جس نے اسے رائج کیا ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد میت کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، عمرہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن میت کی طرف سے نماز ادا نہیں کر سکتے، روزے نہیں رکھ سکتے۔ اگر نیک اولاد ہو تو جو بھی وہ نیک کام کرے اس کا ثواب والدین کو ملتا رہتا ہے۔ میت کے لیے آنسو بہانا جائز ہے، لیکن نوحہ کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت اور اس کے سختی کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اتنی تلخی ہے کہ جیسے تلوار کے ساتھ 3 بار ضرب لگائی جائے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موت کی تلخی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے آسان موت یہ ہے کہ روئی میں کانٹوں والی جھاڑی ہو اور وہ روئی سے نکال لی جائے تو کچھ روئی اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ موت ایک تکلیف دہ عمل ہے۔ امام اوزامی فرماتے ہیں کہ ایک مردہ دوبارہ جی اٹھنے تک موت کی تلخی کو محسوس کرتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق روایت ہے کہ بوقت وصال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک پانی بھرا پیالہ موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے اپنا ہاتھ تر کر کے اپنے چہرے پر پھیرتے اور فرماتے، اللہم ہونی علی سکرات الموت، اے اللہ میرے اوپر موت کی بے ہوشی کو آسان کر دے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی تھیں کہ ہائے ابا جان کتنی تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، تیرے والد پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں۔ قید حیات و بند و غم اصل میں ایک ہے، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان پر سکرات موت اور تکلیفیں وارد ہوتی ہیں اور اس کے بدن کے جوڑ ایک دوسرے سے کہتے ہیں، تجھ پر سلامتی ہو، تو مجھے چھوڑ رہا ہے اور میں تجھ سے قیامت تک جدا ہو رہا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔